بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تشریحات۔ حاشیہ 20 یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ حاشیہ 21 اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں جب اہل جنت کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں وقفہ وقفہ سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوں گی۔ ترجمہ۔ اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور خوشخبری سنا دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی دیے جاویں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پہلے، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی پاک صاف کی ہوئی، صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ ہر بار میں ملتا جلتا پھل ملنا لطف کے واسطے ہوگا کہ دونوں مرتبہ پھلوں کی صورت ایک سی ہوگی، جس سے وہ سمجھیں گے کہ یہ پہلی ہی قسم کا پھل ہے، مگر کھانے میں مزہ دوسرا ہوگا جس سے حظ و سرور بڑھے گا۔ ربط آیات۔ اس سے پہلی آیت میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے عذاب کا بیان تھا، اس آیت میں ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری مذکور ہے جس میں جنت کے عجیب و غریب پھلوں کا اور حوران جنت کا ذکر ہے۔ معارف و مسائل۔ اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد بھی ایک تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کی کوئی نسبت نہ ہوگی، صرف نام کا اشتراک ہوگا۔ جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی، بول و براز، حیض و نفاس اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جس سے انسان کو نفرت ہوتی۔
اسی طرح کچ خلقی، بے وفائی، معنوی عیوب سے بھی پاک ہوں گی۔ آخر میں فرمایا کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو جن کے فنا ہو جانے یا سلب ہو جانے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی ہے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا، اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلود اور دوام سے بچانے کا سبب، اور مومن کتنا بھی گناہگار ہو کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچے، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تشریحات حاشیہ 22۔ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر و ذلیل کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہوں اور حق پر ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے ایسی بیت کی باتیں کہتے ہیں۔ حاشیہ 23۔ قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا کہ حق بات ماننی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ حاشیہ 24۔ عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الست لیا ہے جس کا ذکر سورۃ اعراف 7:172 میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے۔ اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، اور وہ یہ کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد
ٹیسٹ کاوننٹ ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق اور مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے ان کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرما برداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ حاشیہ 25 اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان کی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ، بیٹے، بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لہذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورت محمد 26-22 میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ گمراہ کرتا ہے خدا تعالی اس مثال سے بتیروں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے بتیروں کو، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، وہی ہیں ٹوٹے والے۔ خلاصہ تفسیر: بعض مخالفین نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں بہت ہی حقیر و ذلیل چیزوں کا ذکر تمثیلات میں کیا گیا ہے جیسے مچھر، مکھی وغیرہ۔ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہوتا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے کہ بیان کرنے کوئی مثال بھی، خواہ مچھر ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو، یعنی حقیر ہونے میں مچھر سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ کچھ بھی ہو وہ تو یہی یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں سوچا ہے کچھ ہی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے کہ وہ کون سا مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے۔ گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو، اور ہدایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہتوں کو، اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف نافرمانی کرنے والوں کو جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ سے کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد، یعنی عہد ازل جس میں سب کی ارواح نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات
ہو کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑنے کا۔ اس میں تمام تعلقات شرعیہ داخل ہیں، خواہ وہ تعلقات ہوں جو بندہ اور خدا کے درمیان ہے، یا وہ جو اس سے اور اقربا اور رشتہ داروں کے درمیان اور عام اہل اسلام کے درمیان ہے، اور جو عام انسانوں کے درمیان ہے، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں۔ کفر و شرک خود بھی فساد ہے، اور دوسروں پر ظلم اور ناحق شناسی جو کفر کے لوازم میں سے ہے وہ بھی اس فساد میں شامل۔ بس یہ لوگ ہیں پورے خسارے میں پڑنے والے کہ دنیا کی راحت اور آخرت کی نعمت سب ہاتھ سے دے بیٹھے، کیونکہ حاسد کی دنیاوی زندگی بھی ہمیشہ تلخی رہتی ہے۔ معارف و مسائل، ربط حیات۔ چند آیات پہلے قرآن کریم کا ادامہ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام الہی ہونے میں ہو تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثل بنا کر دکھلا دے۔ ان آیات میں منکرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گھناؤنی چیزوں کا ذکر نہ ہو، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ جواب یہ دیا گیا کہ جب کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا مقتضائے عقل و بلاغت۔ اس غرض کے لیے کسی حقیر گھناؤنی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قطعاً منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے کسی کے ذکر سے نہیں شرماتے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہو۔ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات دامنگیر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بھی بتلا دی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جن تعلقات و روابط کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ بعوضة فما فوقها، اس لفظ کے معنی یہ ہے کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ اس جگہ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ حقارت میں زیادہ۔ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سی مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی بھی ہے۔ وما يضل به إلا الفاسقين، فاسقین فسق کے لفظی معنی خروج اور باہر نکل جانے کے، اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہیہ سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی، اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر لفظ فاسقین کافروں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مومن گناہگار کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان کی اصطلاح میں فاسق کو کافر کے بالمقابل اس کی تقسیم قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، وہ فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے، اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ اعلانیہ جرات کے ساتھ کرتا پھر اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ معنی آیت کی یہ ہے کہ قرآن کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصے میں گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے، اور جن میں کچھ بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، عہد اس صورت معاملہ اور معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور میثاق ایسے معاہدوں کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط و مستحکم کیا جائے۔ اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح ہے اور منکرین قرآن کے انجام بد کا ذکر ہے کہ قرآن کی مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کی ہے صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے سرکشی کرتے ہیں، جس کی دو وجہ۔ اول یہ کہ ایسا کرنے والے اس ازلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا،
جبکہ تمام انسانوں کی اس عالم میں پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا کہ الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ اس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، یعنی آپ رب کیوں نہ ہوتے، جس میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے رب اور پروردگار ہے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے سر منہ تجاوز نہ کریں۔ اس لیے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہو چکا۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں اسی عہد کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتلانے کے لیے آتے۔ جس نے اس معاہدے ہی کو توڑ ڈالا اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے؟ دوسری وجہ یہ کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطع کر ڈالا ہے جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی اور دوسرے شرکائے کار کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی جو عام مسلمانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے ہی کا نام اسلام یا شریعت اسلام، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں فساد آتا ہے۔ اس لیے جملے کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخر آیت میں ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ مثال میں کسی حقیر و ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا کوئی عیب نہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، سے ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر، ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب و گناہ ہے اور نہ قائل کی عظمت شان کی منافی۔ قرآن و سنت اور علماء سلف کے اقوال میں بکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی ہیں، مگر قرآن و سنت نے اس عرفی شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں کیا۔ ينقضون عهد اللہ، سے ثابت ہوا کہ عہد و معاہدے کی خلاف ورزی شدید گناہ ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ تعلقات کے حقوق شرعیہ ادا کرنا واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، سے معلوم ہوا کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ہے ان کا قائم رکھنا ضروری اور قطع کرنا حرام۔ غور کیا جائے تو دین و مذہب نام ہی ان حدود و قیود کا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور اس عالم کا صلاح و فساد انہی تعلقات کو درست رکھنے یا توڑنے پر موقوف۔ اسی لیے ان تعلقات کے قطع کرنے کو یفسدون فی الارض کے الفاظ میں وجہ فساد عالم بتلایا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، میں خسارے والا صرف اسی شخص کو قرار دیا جاتا ہے جو مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کرے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے، دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ تشریحات حاشیہ 26 انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں، ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔
اسی آیت سے فقہ نے یہ اصول بھی مستنبط کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ ترجمہ: اس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالی سے، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان، اور خدا تعالی ہر چیز سے خبردار۔ خلاصہ تفسیر: بھلا کیوں کر ناشکری کرتے ہو اللہ کے ساتھ کہ اس کے احسانات کو بھلا دیتے ہو اور غیروں کا کلمہ پڑھتے ہو، حالانکہ اس پر دلائل واضحہ قائم ہے کہ صرف ایک اللہ ہی مستحق عبادت ہے۔ مثلا یہ کہ تھے تم بے جان، یعنی نطفے میں جان پڑنے سے پہلے، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے یعنی میدان قیامت میں حساب کتاب کے لیے حاضر کیے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب۔ یہ فائدہ عام ہے، کھانے پینے کا ہو یا پہننے اور برتنے کا، یا نکاح اور روح کو تازگی بخشنے کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو فائدہ نہ پہنچتا ہو، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر چیز کا ہر استعمال حلال ہو۔ جیسے سمیات قاتلہ بھی فائدہ انسان سے خالی نہیں، مگر ان کا کھا لینا عقلاء کے نزدیک ممنوع ہے۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، یعنی اس کی تخلیق و تکمیل کی طرف، تو درست کر کے بنا دیے ان کو سات آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ معارف و مسائل، ربط آیات۔ پچھلی آیتوں میں خدا تعالیٰ کے وجود، توحید اور رسالت کے دلائل واضحہ اور منکرین و مخالفین کے خیالات باطلہ کا رد مذکور تھا۔ مذکورہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ اتنی احسانات کے ہوتے ہوئے کیسے یہ ظالم کفر و انکار میں مبتلا ہے، جن میں اس پر تنبیہ ہے کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسان ماننا، اس کی تعظیم و اطاعت کرنا تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ اسی راستے سے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آ جاؤ۔ پہلی آیت میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہیں، کہ وہ پہلے وہ بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرمائی۔ دوسری آیت میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جس سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہے۔ ان میں پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا گیا جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے، پھر انسانوں کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا، مگر رسول خدا کے انکار کو خدا ہی کا انکار قرار دے کر ایسا خطاب کیا گیا ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، اموات میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہیں جو کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنا دیا۔ یہ اس کی ابتدائی پیدائش کا ذکر ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورے ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اس طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ دوسری موت دنیا کی پوری عمر ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی۔ پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہ تھا، اس لیے اس میں حرف فا استعمال کیا گیا، فاحیاکم، اور چونکہ دنیا کی حیات اور موت کے درمیان اور اسی طرح اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اس لیے لفظ ثم اختیار کیا گیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیونکہ لفظ ثم بعد مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، یعنی پھر تم اسی ذات پاک کی طرف پھر کر جاؤ گے۔ اس سے مراد حشر و نشر اور قیامت کا وقت۔ شاید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق اور جو سارے انعامات و احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی، دنیا اور آخرت اور
زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زندگی پر موقوف. زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت ہے. اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک نعمت. مسئلہ آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا منکر ہو یا قرآن کے کلام الہی ہونے کا منکر ہو، وہ اگرچہ بظاہر خدا کے وجود و عظمت کا انکار نہ کرے مگر اللہ تعالی کے نزدیک وہ منکرین خدا ہی کی فہرست میں شمار ہے. حیات برزخی. اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی قبر کی زندگی، جس کے ذریعے قبر کا سوال و جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کریم کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے ثابت ہے، اس کا ذکر نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوگی، بلکہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی کے ہے. اس کو دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی. اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں جس کا جدا گانا ذکر کیا جائے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. یہ اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک، اور ایک لفظ ان میں تمام نعمتوں کا اجمال آ گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئی یا ہو سکتی، کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان اور دوا اور راحت کے کل سامان زمین ہی کی پیداوار ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں. مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالی نے آسمانوں کی تخلیق کا قصد راست فرمایا جس میں کوئی حائل اور مانع نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس لیے تخلیق کائنات اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. دنیا کی ہر چیز نفع بخش ہے، کوئی شے بیکار نہیں. اس آیت میں زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمانے کا بیان ہوا ہے. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فائدہ نہ پہنچتا، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے. بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی غذا یا دوا یا استعمال میں براہ راست آتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. یہاں تک کہ جو چیزیں انسان کے لیے مضر سمجھی جاتی ہیں جیسے زہریلی اشیاء، زہریلے جانور وغیرہ، غور کریں تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش بھی ہوتی ہیں. جو چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہے، دوسری طرح کسی طرح اور حیثیت سے ان کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے کوئی چیز نکمی، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. عارف باللہ ابن عطا نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے ہو. اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اسی کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو ملے گی، اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے. اشیاء عالم میں اصل اباحت ہے یا حرمت. اس آیت سے بعض علماء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے حلال و مباح ہوں، کیونکہ وہ اسی کے لیے پیدا کی گئی بجز ان چیزوں کی جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا. اس لیے جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اس کو حلال سمجھا جائے گا. اس کے بالمقابل بعض علماء نے قرار دیا کہ انسان کے فائدے کے لیے کسی چیز کے پیدا ہونے سے اس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اصل اشیاء میں حرمت ہے. جب تک قرآن و سنت کی کسی دلیل سے جواز ثابت نہ ہو ہر چیز حرام سمجھی جائے. بعض حضرات نے توقع فرمایا. تفسیر بحر محیط میں ابن حیان نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اس آیت میں اقوال مذکورہ میں سے کسی کے لیے حجت نہیں، کیونکہ خلق لکم میں حرف نام سببیت بتلانے کے لیے آیا ہے کہ تمہارے سبب سے یہ چیزیں پیدا کی گئی. اس لیے اس سے نہ انسان کے لیے ان چیزوں کے حلال ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے نہ حرام ہونے، بلکہ حلال و حرام کے احکام جدا گانا قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، انہی کا اتباع لازم. اس آیت میں زمین کی پیدائش پہلے اور آسمانوں کی پیدائش بعد میں ہونا بلفظ
ثم بیان کیا گیا ہے اور یہی صحیح ہے۔ اور سورہ النازعات میں جو یہ ارشاد ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یعنی زمین کو آسمانوں کے پیدا کرنے کے بعد بچھایا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسمانوں کے بعد ہوئی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی درستی اور اس میں سے پیداوار نکالنے وغیرہ کے تفصیلی کام انسانوں کی پیدائش کے بعد ہو، اگرچہ اصل زمین کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔ اس آیت سے آسمانوں کی تعداد 7 ہونا ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم حیت والوں کا آسمانوں کی تعداد 9 بتلانا غلط، بے دلیل اور محض خیالات پر مبنی ہے۔